بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لیگل ایڈوائس ود شعیب لا ایسوسیٹس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد مسعود، اور جیسا کہ ایز یوزول ہمارے ساتھ ماہر قانون دان اور انتہائی مشہور و معروف شخصیت جناب محمد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان سے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو السلام علیکم شعیب صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آج کیجول موڈ میں، بڑے ریلیکس موڈ میں. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو لاک ڈاؤن میں ظاہر ہے پھر آپ کا تو کام ہے اس طرح، تو کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہیں کام، اگر اسینشل میں آتے بھی ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ پھر اسمارٹ کے لیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے. تو اس لیے واقعی اس دفعہ آج ہم نے سوچا کہ بغیر ہی اس کے کیا جائے، لیکن آپ بڑے زبردست لگ رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے، تھینک یو. ہمیں تو ظاہر ہے عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، تو آبویسلی جو ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا اس کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ تو آپ کی مجبوری ہے نا جی، آپ کو کرنا پڑتا ہے. ہماری مجبوری ہے. بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات. تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں جناب. بالکل جناب. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے جی، تو اس کم انکم میں سیٹلمنٹ ویزے کے لیے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو انکم کا تعلق ہے، اگر تو آپ کام کر رہے تھے نارمل اور فرلو پہ چلے گئے ہیں جی، تو اس کے لیے تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کی جو ٹوٹل انکم ہے جو پہلے تھی، یعنی کہ 20% بے شک کم ہو گئی ہے، لیکن 80% مل رہی ہے، لیکن اس کو 100% ہی کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر آپ کی انکم بالکل کم ہو گئی ہے تو اس میں ایشو ہے. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے گلاسکو کے ایم پی ہیں، انہوں نے بھی ایک کوشچن ہاؤس آف کامن میں ٹیبل کیا ہے، جس میں وہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی جن لوگوں کی انکم کووڈ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے یا فرلو یا ان کی ریڈنسی ہو گئی ہے، تو ان کی جو انکم ہے اس کو ویو کیا جائے. تو نیکسٹ ویک کو انشاءاللہ پروگرام میں جب آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نالج ہوگا اس مسئلے پر، کہ اگر پارلیمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے یا کیا ہوم سچویشن ہے؟ سیکرٹری ظاہر ہے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیں گی نا، جی کیونکہ کوشچن تو ٹیبل ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں. جی جی جی. سو وہ بھی جو ہمارا ہی کلائنٹ ہے، جس کو میں نے ریفر کیا تھا کہ بھئی آپ ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس جائیں، تو میرے خیال میں کوئی اچھی خبر ملے گی ہمیں اس حوالے سے. لیکن لوگوں کو ٹینشن بہت ہے، ہر روز ہمیں فون آتے ہیں، آج بھی کچھ انکوائریز آئی ہیں اسی حوالے سے. تو ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا فرلو میں 80% آپ کو مل رہا ہے اور وہ اس سے پہلے میٹ کرتا تھا ریکوائرمنٹ 18,600 کی، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کو وہ پورا ہی سمجھیں گے، 100% پورا ہی سمجھیں گے. بالکل صحیح ہے جی، ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہوم آفس میں بھی اور بھی سارے ڈپارٹمنٹس میں اتنی اسٹافنگ نہیں ہے، اسٹاف جو ہے کچھ گھروں سے کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ کووڈ کی وجہ سے آف ہیں، کچھ ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب سیٹلمنٹ ویزے کی ٹائمنگ کی کیا سچویشن ہے؟ کوئی بیک لاگ کلیئر ہو گیا ہے یا ابھی اسی طرح چل رہا ہے؟ نہیں، بیک لاگ بڑھ رہا ہے، اور غالباً یہ پچھلے 3 ہفتوں سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لنڈن میں بہت کم لوگ ہیں جو آفسز میں کام کر رہے ہیں. اگرچہ کہ مجھے آج کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی میرا ویزا تو پاسپورٹ دبئی میں گیا ہے، وہاں پر تو وہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کنفرمیشن جو ہے ویزے کی وہ تو یہاں سے ہی لیں گے، شیفیلڈ سے، بالکل ایسی اور یا لنڈن سے. تو یہاں پر اگر سٹاف کی کمی ہے تو آبویسلی وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے پریمیم سروس یعنی کہ پرائرٹی سروس اپلائی کی تھی، اور 28 ورکنگ ڈیز ختم ہو گئے. فاسٹ ٹریک فاسٹ ٹریک جو ہے، لیکن ویزا ان کا نہیں لگا.
اور غالباً وہ 2 مہینے ہو گئے. تو یہ ایشو چل رہے ہیں کیونکہ فاسٹ ٹریک میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گارنٹی نہیں ہے جی صحیح ہے. کہ 28 ورکنگ ڈیز میں ہوگا. تو میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ انلیس کہ بہت ہی آپ کو کوئی مجبوری ہے فاسٹ ٹریک کی طرف نہ ہی جائیں، اوورسیز اسپیشلی، کیونکہ وہ ٹائم اتنا ہی لگا دیتے ہیں جتنا نارمل اپلیکیشن پہ وہ لگاتے ہیں، جی لیکن فیس آپ کو ایکسٹرا دینی پڑتی ہے. کتنی ایکسٹرا اپروکسیمیٹلی ڈبل ہوتی ہے یا کیا وہ اس سے نہیں بھی زیادہ؟ ڈبل نہیں ہوتی، وہ تقریباً 500 سم تھنگ بنتے ہیں. اچھا جی. ہاں جی، تو ایکسٹرا. لیکن ہاں جی. یقیناً وہ اگر نارمل حالات ہوں گے تو وہ اس کو پرائرٹائز ضرور کریں گے، پرائرٹی دیں گے. لیکن بالکل. ایسی سچویشن میں جہاں پہلے ہی بیک لاگ بہت زیادہ ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو پھر تو کافی واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ فاسٹ ٹریک میں جانے کا. بالکل، آج کل تو بالکل نہیں ہے میرے نزدیک. تو کوئی آپ کا کلائنٹ ایسا ہے جس کو ابھی وہ کافی دیر سے اپلائی کیا ہوا ہے اور ویزا نہیں لگا؟ نہیں، کافی لوگ ہیں، بلکہ یہاں پر بھی جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے، میں آج فائلیں دیکھ رہا تھا تو 1 کو 7 مہینے ہو گئے اور ایکنالجمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ہم نے آج ہی ریمائنڈر بھیجا ہے کہ بھائی یہ آپ کا جو 26 ویک کا پیریڈ ہے وہ پورا ہو گیا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 26 ویک سے زیادہ لگائیں تو ہمیں ایک ای میل کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس پرٹیکولر کیس میں جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے 26 ویک کا وہ نہیں میٹ کر پائیں گے. لیکن وہ بھی نہیں آئی. تو ہمیں تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن جو کلائنٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کیوں میرا ویزا نہیں لگ رہا، کیوں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. اور حالانکہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے، ویزا آ جاتا ہے تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں، جانا تو کہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن نہیں، فکر ضرور ہوتی وہ ہے. آپ کا کلائنٹ ادھر ہے یا وہ کہیں دوسرے ملک سے نہیں واپس؟ نہیں جی، یو کے میں. یو کے میں. یو کے میں. نہیں، وہ ایک دل کا اطمینان جو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے وہ بھی تو بڑی چیز ہوتی ہے نا جی، کہ کم از کم ایٹ لیسٹ دے نو دیٹ. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، جو جینوئن کیسز ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہوتا ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک کہتے ہیں نا ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. تو ضرورت مند جو ہے نا وہ اپنی ضرورت کے لیے بھاگتا ہے کہ فوراً ہی اس کو ساری چیزیں مل جائیں جس کی اسے ریکوائرڈ ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ویسے بھی جو اچھی جابس کے لیے سیٹلمنٹ ویزے کی جو یہ ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہوں، ویزا لگے، پرماننٹ ہو، پھر اچھی جابس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ تب تک وہ ان کو چھوٹی موٹی آڈ جاب یا مناسب جاب کرنی پڑے گی. جب ان کا ویزے کا معاملہ سالو ہو جائے گا پھر ان کو بہتر سے بہتر جاب کے چانسز ہوتے ہیں، چاہے بے شک ایکسپرٹ ہیں کسی فیلڈ میں نا. دیکھیں، سیٹلمنٹ ویزا میں تو چلو 5 سال کے بعد پرماننٹ مل جاتا ہے، لیکن جو لوگ ڈسکریشنری لیو میں فال کرتے ہیں ان کا 10 سال کے بعد پرماننٹ سٹے ان کو ملتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور اس کووڈ کی وجہ سے ان لوگوں کے بہت مسئلے پیدا ہوئے ہیں. مثلا اگر آپ کی پوری فیملی ڈسکریشنری لیو پہ ہے تو آپ لوگوں کی تو اچھی بلی فیس بنتی ہے، اور پھر آپ کا کام بھی چھوٹ گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. تو اس پر بھی پارلیمنٹ میں جو ہاؤس آف کامن کی کمیٹی ہے اس میں کافی ڈسکس ہوئی ہے، اور ایک این جی او ہے اس نے کافی اس پر ڈیٹا دیا ہے ممبران پارلیمنٹ کو کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی تو پوری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ لوگ اوور سٹے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اس مسئلے پر. ہاں جی، یہ تو واقعی 10 سال کا عرصہ تو بہت لمبا ہے نا جی. اور اس کے ساتھ پھر وہ ایک حساب سے انسان لٹکا رہتا ہے کہ اس کا فائنل ڈیسیژن ہو، اس کے بعد نارمیلٹی آئے، اس کے بعد پھر وہ اچھی سے اچھی جاب کی طرف جائیں. بالکل، یہ آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اچھی جاب نہیں ملتی کیونکہ جو امپلائر ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اس کا اسٹیٹس چیک ویزا کرتا ہے نا ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا، جی. اور فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ ہیوی فائن ہے، منیمم 10,000 ہے، اٹ گوز اپ ٹو 20,000. تو امپلائر بیچارے بھی ہمیں فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی ان کا یہ اسٹیٹس کیا ہے.
امپلائی ہے اس کا ویزا گیا ہوا ہے تو کیا اپڈیٹ ہے. تو پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے, وی آر ویٹنگ فار دا ڈیسیژن. تو اکثر جو اپنے امپلائر ہیں وہ کوائٹ انڈرسٹینڈنگ ہیں, جی لیکن کچھ ایسے بھی امپلائر ہیں جو لوگوں کو نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں ہوم آفس کا لیٹر لاؤ کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن وہ ہوم آفس ایسا کوئی لیٹر دیتا نہیں ادر دین کہ ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کو ملتا ہے. آج کل جو نیا سسٹم ہے بائیو میٹرک کا, وہی ہوتا ہے اپلیکنٹ کے پاس. تو وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ بہت بڑی ڈیفیکلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض اوقات اور لوگ بڑے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ویسے تو میرے نزدیک کو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ انجسٹیفائیبل ہے. اس کو بلٹ ہی ایسے طریقے سے کیا گیا ہے ٹیزا مے کے دور میں کہ بھئی لوگوں کو پیسا جائے سوری. تو لیٹس ہوپ کہ یہ اس میں کوئی بہتری آئے. لیکن یہ پہلے تو پتہ نا جی, مجھے یاد ہے کہ بڑی آسانیاں کر دی گئی تھیں ٹونی بلیئر کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر سے. انہوں نے کہا تھا جی دیکھیں جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. فیملیز کو یونائٹ کریں, فیملیز کو اکٹھا کریں. جو والد آنا چاہ رہا ہے, بوڑھے والدین اگر ہیں ان کا سہارا کوئی نہیں ہے ان کو لے آئیں. بیوی ہے, شادی ہو گئی ہے تو ان کو آنا چاہیے. تو جو خامد ہے اس کو آنا چاہیے, فیملیز کو یونائٹ کرنے کے. لیکن ابھی سچویشن میرا خیال ہے کہ شاید کووڈ کی وجہ سے زیادہ خراب ہو گیا. لیکن جینوئن آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ ڈیلی ڈیل کرتے ہیں. نہیں ویسے بھی ڈیلے کا جو عنصر ہے نا یہ 2010 سے ہی آ گیا تھا جب سے اس نیو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا. جی تو حالانکہ لیبر دور میں ہم نے دیکھا, میں نے ایک ایپلیکنٹ کی اپلیکیشن تیار کی جی تو اس کو وہ اپلیکیشن فرائیڈے کو ملی ہماری طرف سے. تو اس نے اوورسیز میں ہمارا کلائنٹ تھا, اس نے منڈے کو وہ داخل کی. جی تو اس کو فرائیڈے فون آ گیا کہ بھئی آپ آ کے اپنے ڈاکومنٹ لے جائیں. وہ اتنا پریشان ہوا, اس نے سمجھا کہ بھئی شاید یہ ریفیوزل آ گیا. وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے شعیب صاحب یہ اٹ از امپاسبل, میں نے منڈے کو جمع کرایا ہے, یہ فرائیڈے مجھے کال کر رہے ہیں. انہوں نے تو فیصلہ پہلے ہی کر کے رکھا تھا ریفیوز کرنے کا. میں نے کہا بھئی آپ مایوس نہ ہوں, اور مایوسی جو ہے وہ میرے نزدیک تو کفر ہے. صحیح بات. تو آپ لیٹس ہوپ. پھر وہ فرائیڈے وہ نہیں گئے کسی کام کی وجہ سے, وہ منڈے کو گئے. تو منڈے کو گئے تو ان کے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھی کہ ان کا ویزا لگا ہوا تھا. بڑی بات. تو یہ پوزیشن تھی وہاں پر. تو اس وقت تو 3 ہفتے 4 ہفتے میں نارملی ایون اوورسیز میں ویزا لگ جاتا تھا. لیکن اب تو کووڈ تو ایک ایکسٹرا ڈیفیکلٹی آ گئی ہے ہمارے لوگوں کے لیے. یہ بھی اللہ میاں کی ایک آزمائش ہے. یہ تو پوری دنیا کے لیے آسانیاں فرمائے سب لوگوں کے لیے. یہ تو شعیب صاحب ساری دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت جو سفر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جلد سے جلد نارملٹی کی طرف آئیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تقریباً کب سے شروع ہوا تھا, سال تو ہو گیا نا جی ابھی. بالکل فیبرری میں پہلا فیبرری میں تھا پیشنٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. جی. اور پہلی ڈیتھ جو تھی وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں تھی. جی جی. اور آپ دیکھیں تب سے لے کر اب کل 1 لاکھ سے اوپر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے صرف کووڈ کی کیٹیگری میں. بہت زیادہ, بہت بڑا نمبر ہے جی. یہ میرا خیال ہے یو کے میں سب سے زیادہ ہے نا جی. یورپ میں سب سے زیادہ ہے یو کے کا نمبر, جو یو کے کا نمبر. جی جی. ویسے امریکہ نمبر 1 ہے دنیا میں. ہاں امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اس میں تو میرا خیال ہے 500,000 تک ٹچ کر گئے ہیں. ہاں جی, 500,000 سے اوپر, 500,000 سے اوپر چلے گئے. تو بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی. ابھی جو نئی چیز ہے وہ کچھ
لوگوں نے سوال کیے تھے کہ بھئی یہ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے یہ جو نیو ویرینٹ کنٹری ہیں جی جس میں اوور 20 کنٹریز انہوں نے لسٹ کیے ہیں، جی جی تو وہاں سے بھی جو لوگ آئیں گے چاہے ان کے پاس کووڈ فری ٹیسٹ ہوگا ان کو 10 دن تک کرٹینہ میں جانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک نئی چیز آ گئی ہے. اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے اقدامات، چونکہ یہاں یو کے میں یورپ سے سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں سارے ملکوں سے، تو اس وجہ سے بھی شاید گورنمنٹ کو تھوڑا اسٹرکٹ کرنا پڑے گا رولز کو تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ہوم سیکرٹری کا بیان تھا کہ ہمیں مارچ میں اپنی سرحدیں بند کر دینی چاہیے تھیں. جی ہم نے فالو کیونکہ سائنٹیفک ایڈوائس پر کیا ہے کہ ہم نے سرحدیں بند نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لنڈن میں ایوری 30 بندوں میں ایک بندے کو کووڈ ہے، پازیٹیو ہے. My goodness. اور ویئر اسکاٹ لینڈ میں تو اس وقت میرا خیال میں 125 میں ایک ہے. تو یہاں کے حالات کافی بہتر ہیں. جی جی لیکن لیٹس ہوپ کہ وہ کہتے ہیں کہ مڈ فیبرری تک جو 4 میجر کیٹیگریز ہیں ان کی ویکسینیشن جب ہو جائے گی تو یہ فگر نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ جو اعلان ہوا ہے ریسنٹلی کوارنٹین کا، یہ جو 10 دن کے لیے، تو اس میں اس کے اخراجات جو ہیں گورنمنٹ برداشت کرے گی یا وہ اس بندے کو ڈالے جائیں گے جو آئے گا باہر سے؟ دیکھیں اس میں نے تو بریف سی خبر دیکھی تھی، میں نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں، لیکن جو ریومر تھی وہ یہی تھی کہ جو لوگ ہالیڈے کرنے جائیں گے واپس آئیں گے ان پرٹیکولر 20 سے کنٹریز میں سے. جی ان کو ہی پے کرنے پڑیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ کے تو 5,000 کا بل بن جائے گا یا نہیں اس کی فکس لمٹ ہوگی. obviously میں تو ویسے ایک عذرا ہے، میں نے کہا اتنا سیریس ہو گیا تو تھوڑا سا اس کو کہیں کہ یہ نہ ہو جو بندہ نہیں پہلے کسی نے وزٹ کیا وہ کہتا ہے چلو جی 5 اسٹار. اگر تو گورنمنٹ کے کھاتے میں ہوتا پھر تو سارے 5 اسٹار میں رہنا پسند کرتے. بالکل. تو اگر اپنے کھاتے میں پھر تو ہم کسی چھوٹے سے بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں بھی خوش ہو جائیں گے. تاکہ نہیں ظاہر ہے دیکھیں وہ کتنے 5 اسٹار میں لوگوں کو رکھیں گے. ہاں نہیں صحیح. یہاں پر تو لاکھوں لوگوں کی آمدن ہوتی ہے جی کمنگ اینڈ گوئنگ، پرٹیکولرلی یہ ہیتھرو وغیرہ میں. جی ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے تو کافی مشکل ہوگا. پہلے انہوں نے کچھ عرصہ کیا تھا یہ پروسیس، لیکن اس کا جو بل تھا وہ گورنمنٹ نے پے کیا تھا. البتہ فوڈ کا بل آپ کو خود پے کرنا تھا. یہ اکتوبر کی بات ہے، کیونکہ میں بھی آیا تھا تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ آئے تھے لنڈن میں. تو میری جب ان سے ہیلو ہو آئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی بیڈ اینڈ بریک فاسٹ میں ہی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نہیں جی 14 دن ادھر ہی رہنا ہے. تو لیکن ان کا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بل نہیں دیا تھا ہوٹل کا، البتہ فوڈ انہوں نے خود اپنی بائی کی تھی. جی جی دیکھیں پتہ کیا جی، اب سچویشن اتنی زیادہ گمبھیر ہے. میں تو دیکھیں گورنمنٹ کے اس اقدام کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر پھر کنٹرول کیسے کیا جائے نا. دیکھیں نا کہ وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں کنٹرول سخت ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا. جی اور یہ جو لیڈر آف اپوزیشن تو بہت پہلے 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے وہ وارن کرتا رہا ہے کہ بھئی سرکٹ بریک کر لیں، 3 ہفتے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر لیں، لیکن اس کی ایڈوائس کو نہیں مانا گیا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ اب اس حال میں ہیں کہ سب کچھ بند ہو گیا ہے. یہ اگر ہم پہلے کر لیتے تو شاید حالات اتنے خراب نہیں ہوتے. دیکھیں وہ ڈیفرنٹ پالیسیز آتی ہیں، گورنمنٹ کو کئی سارے پریشر ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، بزنسز کے پریشر ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا. دیکھیں جو گورنمنٹ سے باہر ہے اس کو تو وہی ذہن میں ہوتا ہے نا جو اس نے کہنا ہوتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے آبویسلی ان کو بہت زیادہ
چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. گورنمنٹ نے اپنے لحاظ سے تو یقیناً کوشش کی، لیکن ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خود بھی مکمل احتیاط کریں اور پبلک کو ایک یہ جو میسج جاتا ہے گورنمنٹ کا اس کی پوری کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. نہیں جی، اکثر لوگ جو ہیں وہ تو اسپیشلی ایتھنک مائنورٹیز میں وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ بیماری کوئی نہیں ہے جی، یہ تو ایسے ڈرامہ لگا ہوا ہے، اور عجیب عجیب قسم کی چیزیں آپ کو یوٹیوب میں ملتی تھیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ. تو یہ بہت ہی لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا ہے. اور میں وہ BBC میں پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ہاسپٹل کور کیے ہیں، تو اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا جو اس وقت ICU میں تھا، اس کا آکسیجن لیول جو تھا وہ تقریباً 89% تھا، اور it was a 73-year-old person، اور وہ لاری ڈرائیور تھا. تو وہ تھرسڈے کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ لیٹس ہوپ وی ول گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اٹس اے ویری سیریس کنڈیشن اینڈ آئی وڈ ناٹ ہوپ اینی باڈی شوڈ ہیو دس کنڈیشن. اینڈ لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا سخت ہوگی، لیکن یہ جمعرات کو اس کا انٹرویو چلا ہے اور فرائیڈے کو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس کی بیوی کی اجازت سے انہوں نے BBC والوں نے اس نے جو کچھ اس بیماری کے بارے میں کہا ہے ویری سیڈ، وہ اس نے الاؤ کیا کہ لوگوں کو بتائیں. اور بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ ینگ لوگ بھی تھے 30s میں جی جی، جو اس پروگرام میں نے دیکھا ہے جن کی کنڈیشن بہت سیریس تھی. حالانکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں، ہاں ایلڈرلی کو زیادہ ہے، ہائی رسک ایلڈرلی وہ کو ہے زیادہ ہوتا ہے، جی. لیکن ایلڈرلی کا فگر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، ابھی 40/60 ہو گیا ہے. جی یعنی کہ 40% جو لوگ ہیں وہ ینگ مر رہے ہیں، 60% ایلڈرلی مر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتوں کے بعد یہ شاید 50-50 ہو جائے، کیونکہ جو ہے موسٹلی جو 2 کیٹیگریز ہیں اوور 70s اینڈ اوور 80s، ان کو ویکسینیشن ہونے سے ان کے چانسز کم ہوں گے زیادہ اس بیماری کو کیچ کرنے کے. تو اللہ کرے ایسی ہی بات ہو. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ بہت ہی سیریس بیماری ہے. موذی مرض ہے جی، میں بالکل بالکل. خود اس کا 2 دفعہ وکٹم ہوا ہوں، اور مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے، میں آج بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ایلڈرلی پیشنٹ تھا، میں بھی کووڈ وارڈ میں تھا، وہ بھی تھا. آپ ہاسپٹلائز ہو گئے تھے؟ جی جی جی. تو جب پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ؟ نہیں، دوسری دفعہ. جی تو کیونکہ میرا آکسیجن لیول ڈراپ ہونا شروع ہو گیا تھا، صحیح جی. تو میں نے ایمرجنسی میں کال کی، تو ایمبولینس 9 بجے کال کی اور ایمبولینس صبح 8 بجے آئی. ظاہر ہے بیچارے ہوش نہیں ہے ان کو، اتنا بیچارے وہ اوور اسٹیچ ہوئے تھے. بالکل. NHS پہ بہت پریشر ہے. تو جب میں دوسری صبح کو ناشتے کے لیے اٹھا تو میرے سامنے والا جو پیشنٹ تھا وہ نہیں تھا. تو ایک دم مجھے اتنا شاک ہوا. اچھی بلی باتیں کر رہا تھا، میں شیشے میں دیکھ رہا تھا اس کو نرسوں کے ساتھ، کیونکہ اس وارڈ میں الاؤ نہیں تھا وزٹر جہاں کووڈ کے ہم مریض تھے. جی جی. تو مجھے پورا دن اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگا، اور میں خود اتنا ڈپریس ہوا کہ میں نے سب اپنے دوستوں اور عزیزوں کو فون کر کے کہا کہ بھئی اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. میں اس وقت تک میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں اس پروسیس سے گزر رہا ہوں. جی. تو
یہ بہت ہی موذی مرض ہے، اور یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ ویکسینیشن میں کوئی چپ ہے اور وہ آپ کو فالو کریں گے، بالکل ربش ہے. اور بالکل میری صحیح بات. بہت سارے ڈاکٹروں سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ لیکوڈ میں چپ کیسے آ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اور دوسری جو اس میں بات ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلمان نہ لے سکیں، وہ ساری ویجیٹیرینز ہیں. میں ویجیٹیرین نے ہے. جو انوینٹر ہے اس ویکسینیشن کا، میں نے اس کا بھی انٹرویو سنا ہے، جی اور اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ کسی بھی مذہب کے لیے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے یو کے پہلا ملک ہے پوری دنیا میں جنہوں نے اتنی سپیڈ سے ویکسینیشن کا ارینجمنٹ کیا اور اتنی سپیڈ سے لگ رہے ہیں. بلکہ گورنمنٹ آف اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 24 آور ایسا سینٹر کھولا جائے جہاں ویکسینیشن 24 آور ہو، تاکہ میکسیمم ویکسینیشن ہو منیمم ٹائم میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایک مثال پوری دنیا کے لیے NHS کی، اور وی اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے اتنی سیریس ایفرٹ کی ہے اور فوراً ہی اتنی بڑے پیمانے پہ دوائی کا دستیاب کیا گیا ہے نا. نہیں دیکھیے، اس کی کاسٹ بڑی ہے. صرف جی جو ایک ڈوز ہے اس کی کاسٹ 50 پاؤنڈ ہے. جی. پھر اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے 100 پاؤنڈ کے قریب کاسٹ ہے، اوپر آتا ہے. اوپر آتا ہے. یعنی کہ 2 دفعہ وہ آپ کو لگائیں گے تو گورنمنٹ ول بی اسپینڈنگ 300 پاؤنڈ آن یو ٹو سیو یو. تو سب کے لیے تو یہ تو بلینز میں ملینز میں جاتی ہے بات ہے. بلین میں جائے گی تھی جو اس کی کاسٹ ہے. اگر یہ بلو 60 میں جائیں گے تو پھر 60 ملین لوگ ہیں. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ شعیب صاحب کہ آپ کو 2 دفعہ ہوا ہے، تو جی جی. کہتے تو یہ ہیں کہ ہرڈ امیونٹی ہو جاتی ہے، جب ایک بار ہو جائے پھر دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اب ہارڈ کنفرم ہے آپ؟ امیونٹی ڈفرینٹ ہے. ہارڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں میں پھیل گیا ہے تو سارے اس سے پرون ہو گئے ہیں، پرون ہو گیا. انفیکشن فری ہو گئے ہیں. جی جی لیکن یہ پہلے یہ تھا کہ یہ آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا، یہ ایک گیس تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو گورنمنٹ کے سائنٹسٹ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ مے بی، وہ لفظ یوز کرتے تھے مے بی، کہ شاید ہو، لیکن وہ ہوئی نہیں. پھر کہا گیا کہ 9 مہینے تک ہے، لیکن پھر لوگوں کو 7 مہینوں 8 مہینوں میں ہو گیا، 9 مہینوں. ابھی جو کہہ رہے ہیں وہ 5 مہینے ہیں، اور 5 مہینوں میں بھی 83% لوگوں کو نہیں ہوگا. 17% لوگوں کا سٹل خطرہ ہے کہ وہ ہو سکتی ہے دوبارہ ہو. دوبارہ ہو. مجھے ویسے 8 مہینے کے بعد ہوا تھا. اچھا جی. اچھا ہاں جی. مجھے اینڈ آف مارچ میں ہوا ہے پہلی دفعہ، جی. اور اس کے بعد دسمبر میں ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ میں تو لیونگ ایگزامپل ہوں، لیکن میں نے سمجھا کہ میں شاید پہلا بندہ ہوں. جب میں نے ان کو فون کر کے بتایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو پہلے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سیکنڈ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈ ٹائم ہو سکتا ہے، لیس چانسز ہیں لیکن ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. تو وہ جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آ گئے. مائی گڈنس. آپ ابھی آپ کیا ان کو، چونکہ آپ تو گزر چکے ہیں، آپ نے بھی ویکسینیشن لگوا لی ہے یا ابھی آپ کی ٹرن نہیں آئی؟ نہیں، میں اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہا ہوں. میں بلکہ آج بھی جی پی میں سرجری میں گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ اگر کوئی بندہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو یو کین کال می اینی ٹائم. اینی ٹائم. صحیح. اور لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال گورنمنٹ کی 80 کی پالیسی چل رہی ہے، اس کے بعد اوور 80 کی، اوور 80 اینڈ اوور 80. جی. تو اس کے بعد 70 کی باری آئے گی، اس کے بعد 60 پلس کی باری آئے گی. ہاں جی. ابھی تھوڑی تو ہماری پاپولیشن باری آنے میں تقریباً ابھی 4-5 مہینے ہیں. لیکن ٹچ وڈ میری تو 5 مہینے، ابھی 4 مہینے رہتے ہیں امیونٹی کے. اللہ کرے کہ اسی عرصے میں ہی ہو اس جائے. دوران ہی آپ کو لگ جائے. ہاں جی. دیکھیں نا یہاں کیونکہ میں تو یہ جس پروسیس سے میں گزرا ہوں، بلکہ میرے چہرے سے ہی جب یہ
ان لوگوں نے فوٹو اتاری لاسٹ پروگرام میں جب میں آیا. یہ فوٹو انہیں دنوں کی ہے جب میں 14 ڈیز پورے کر کے آیا تھا. جی. تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ شعیب صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر میں نے سمجھا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ لوگ احتیاط کریں. بالکل کیونکہ صحیح. میں ایک اٹس ویری ریڈیو امپورٹنٹ. پروگرام میں تھا تو وہاں پر جو پریزنٹر تھا اس نے کہا کہ شعیب صاحب آپ لوگوں کو بتائیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی تو لگتا ہے 10 سال عمر بڑھ گئی ہے اس بیماری سے گزرنے سے، آپ کے چہرے پر دیکھنے سے وہ چمک نہیں رہی جو پہلے تھی. تو پھر میں نے بھی سمجھا کہ یہ مناسب ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ احتیاط کریں، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے. اور آپ جب کسی ڈیفیکلٹی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے پیار کرتے لوڈ ون ہیں. ہیں، ریلیٹیو ہیں. ہم لوگ تو اپنی فیملی فیملی ہے. کا بھی سوچتے ہیں، لیکن میں جب اس پروسیس سے گزرا ہوں، جب میں نے پبلکلی بتایا ہے لوگوں کو کہ مجھے سیکنڈ ٹائم کووڈ ہوا ہے، تو جو لوگوں کے رسپانس آئے ہیں وہ اتنے تھے کہ میں خود پریشان ہوا ہوں کہ لوگ اتنی کیئر کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے. پتہ کیا جی، اصل بات یہ ہے کہ وٹ گوز راؤنڈ کمز راؤنڈ. جب آپ سب کا خیال کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، تو یقیناً پبلک بھی ان چیزوں کا، لوگ بھی، کمیونٹی ہماری بھی خیال کرتی ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں، ابھی آپ کا پتہ نہیں چلتا، آپ کی رونق وہ دوبارہ واپس آ چکی ہے. آپ کو اب تو کافی بہتر ہو گئے ہوں نا، ابھی تو آلموسٹ 4 ہفتے ہو گئے. جی جی. اس کو نہیں، کوئی بھی بخار ہو یا ایسی بیمار ہو تو ایک بار تو بندے کو ڈرین ہو جاتا ہے نا جی. یہ تو کووڈ کے علاوہ ویسے بھی ایک جنرل کوئی پرابلم آ جائے، ہیلتھ ایشو آ نہیں، جائے. جب پہلی دفعہ ہوا تھا، حالانکہ اس میں میری کنڈیشن جو گھر میں تھا وہ تھوڑی زیادہ خراب ہوئی تھی. میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. مائی گڈنس. میں باتھ روم میں گیا اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہوا. جب زور سے دھماکے کی آواز آئی تو میری بیوی نے آ کے مجھے اٹھایا. تو لیکن آفٹر 7 ڈیز میں ٹھیک اپنے قدموں پہ چل سکتا تھا. صحیح. لیکن ماشاء اللہ. اس دفعہ تو مجھے 1 مہینہ لگا. اپنے گھر کے 10 سیڑھیاں ہیں، کیونکہ میں نارمل ہاؤس میں رہتا ہوں جی تو بیڈ روم اوپر ہے. جی. تو وہ 10 سیڑھیاں چلتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا تھا ویکنیس کہ محسوس ہوتی ہے. ویکنس ہے، بریتھ لیس فیل کرتا تھا. جی جی. تو اس دفعہ تو یہ جو سیکنڈ ویریٹ ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. جی اللہ نہ کرے کسی کو لگے. سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو، آپ کو پتہ نا جی، پاپولیشن ہے یو کے کی، وہ مور دین 50% جو پاپولیشن ہے وہ 60+ ہے. تو جیسے پاکستان کی پاپولیشن جو ہے نا، مور دین 60% جو ہے نا وہ یوتھ ہے. بالکل. تو یہاں چونکہ لائف سپین زیادہ ہے، فیسلٹیز کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے، لائف سٹائل اچھا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہائیجین لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. جی. اس میں باڈی جو ہے وہ یوز ٹو ہی نہیں ہے کسی انفیکشن کی. ویراز یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جی جی سری لنکا وغیرہ اگر آپ ان کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر ڈیتھ لیول بہت کم ہے. جی. وہ اس لیے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ پرون ہے انفیکشن سے. امیون سسٹم اسٹرانگ ہے ان کا. امیون سسٹم عادی ہو گیا، اسٹرانگ نہیں ہے، عادی ہو گیا ہے انفیکشنز کا. صحیح بات. ہاں جی. تو شعیب صاحب، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی جلدی حالات بہتر ہوں. ایک کویشچن آیا جی کہ وہ جو 10 سال کا روٹ آپ نے بتایا سیٹلمنٹ ویزے کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟ دیکھیں، اس میں 2 قسم کے روٹس. ایک تو 10 سال ان لوگوں کے لیے ہے، مثلا اسٹوڈنٹ آیا ہے، وہ پڑھتے رہے، پہلے لینگویج کورس کیا، پھر ڈگری کی، پھر پی ایچ ڈی کر لی، ماسٹر کر لی، پھر اس کے بعد 2 سال ان کو پی ایس ڈبلیو بھی ملتا رہا. جی. تو وہ 10 سال پورے ہو گئے تو وہ
10 سال کے بعد پرماننٹ اپلائی کر سکتے ہیں. جی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف پر ملا ہے، اس کو ہم ڈسکریشنری لیو کہتے ہیں، کہ آپ ریکوائرمنٹ نہیں میٹ کرتے، آپ کا کوئی پارٹنر ہے، ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، چاہے اس کی انکم کم ہے اور آپ کی فیملی بھی ہوگی، آپ کا ایک عدد بچہ بھی ہو گیا ہے، وہ برٹش نیشنل ہے، تو آپ کو واپس تو نہیں بھیج سکتے، لیکن آپ کو وہ 10 سالہ روٹ پہ وہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ ڈسکریشنری لیو والا جو ہے، اس پر کافی بحث ہو رہی ہے، آرگومنٹ ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشنز ہو رہی ہیں جی کہ بھئی اس کو ختم کیا جائے. جیسے پہلے 6 سال کی تھی یہ ڈسکریشنری لیو، 3 سال کی ملتی تھی اور 3 سال کے بعد ایکسٹینشن ہوتی تھی، 6 سال کے بعد آپ کو پرماننٹ مل جاتا تھا. یہ اکثر ان لوگوں کو ملتی تھی جو فیلڈ اسائلم سیکر ہوتے ہیں، لیکن ہیومینٹیرین گراؤنڈز پر ان کو وہ دے دیتے تھے. پھر یہ جو فیملی لائف، پرائیویٹ لائف، جو ہیومن رائٹس آ گئے، آرٹیکل 8 کے تحت بھی یہ 10 سالہ روٹ پہ سب کو انہوں نے ڈالا. یہ 9 جولائی کو یہ قانون آیا تھا. 9 جولائی لاسٹ ایئر؟ نہیں، 2012. جی. تو اس کو تقریباً 8 سال ہو گئے. تو اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی بحث ہو رہی ہے اور اس میں مائیگریشن کمیٹی کی بھی رپورٹ آ رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اس پر گورنمنٹ کیا سٹینڈ لیتی ہے. اس پر چیریٹیز نے کافی سٹرونگ ریپرزنٹیشن کی ہے. میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جو اس کمیٹی میں اپیئر ہوئے ہیں. جی. اور انہوں نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار امیگریشن ہے اس کو بھی بتایا ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. البتہ کچھ لوگوں کو ایگزمپشن ہے فی ویور کی، ریلیف بھی دیا، ریلیف بھی ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کوالیفائی کرتے ہیں. یہ تو واقعی بہت لمبا عرصہ ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس دوران پھر کیا کیا چیک کرتے ہیں، کس سے وہ جاب ان کو الاؤڈ ہوتی ہے، جاب کرنی الاؤ ہوتی ہے انہیں؟ نہیں، جاب تو ان کو الاؤ ہے. جی. وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کا 90 لیکن یہ ڈیز ہے سے کہ زیادہ. اگر آپ کو ڈسکریشنری لیو میں انہوں نے ڈال دیا اس بنیاد پر کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ برٹش چائلڈ کے فادر ہیں، اس روٹ میں بھی آپ کو 10 سال میں انہوں نے ڈال دیا. لیکن اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہ ریلیشن شپ ختم ہو گئی ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ابراڈ، تو کیونکہ آپ کے پاس سیٹل سٹیٹس نہیں ہوتا تو آپ اپنے پارٹنر کو نہیں لا سکتے، صحیح، انلیس کہ ہیومن رائٹ بیسس پر آپ کی اپیل الاؤ ہو جائے یا آپ کا کمپیشنیٹ کوئی کیس ہو جس پر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ غور کر کے یا امیگریشن آفیسر غور کر کے ویزا لگا دے. اکثر لوگوں کے جرنل اس میں ریفیوزل ہی آتا ہے. اچھا جی. جن کے پاس یہ 2.5 سال کا ویزا ہے. بلکہ آج بھی ایک انکوائری اسی سوال پر آئی تھی ہمارے پاس. جی. تو میں نے کہا کہ بھائی نارملی وہ ریفیوز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ اپیل میں کیسز الاؤ ہوئے ہیں. صحیح ہے جی. تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹائم ہے، کم از کم جو پچھلے 6 سال والا سسٹم تھا نا جی، وہ کافی ریزنیبل تھا، نہ تو بہت کم تھا نہ بہت زیادہ تھا، لیکن 10 سال کا واقعی. ہاں البتہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے پڑھتا رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے ڈگری کی، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کیا، جو بھی اس کے بعد ٹھیک ہے، ان کے لیے تو چلو سوٹیبل ہے، لیکن اٹس ناٹ سوٹیبل فار ایوری بڈی، ہے نا. نہیں جی، یہ تو بہت اپ ہل اسٹرگل ہے جی. فیملیز کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے کام چھوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ اتنا سیو نہیں کر پاتے جی. اور وہ کوئی بینیفٹ نہیں اپلائی کر سکتے. دوسرا اس میں یہ بڑا ایشو ہے، ریسنٹلی ہم نے یہ کووڈ کی وجہ سے کافی لوگوں کی اپلیکیشن ہم نے ڈالی ہیں کہ بھئی یہ پبلک فنڈ کی جو کنڈیشن ہے اس کو ریموو کیا جائے. تو اس میں ہوم آفس نے پازیٹیولی رسپانس کیا ہے کچھ کیسز میں، جی. جس میں انہوں نے یہ پبلک فنڈ کی کنڈیشن جو ہے وہ ریموو کی ہے، لاس آف انکم کی وجہ سے، لاس آف انکم کی وجہ سے. تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی ہارڈ لائف ہے. جی. اکثر لوگ یہ جو
فیملیز والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں واپس نہیں اپنے ملک میں جانا، جی یہاں پر ہی ہم لوگ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس وقت تو آپ کو یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹس مل جائے، لیکن یہ جب آپ 10 سال کی چکی میں جائیں گے تو آپ ریگریٹ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ شعیب صاحب نے مجھے صحیح ایڈوائس دی تھی لیکن میں نے نہیں مانی۔ تو آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں کہ واپس اپنے ملک میں جائیں، میں وہاں سے جا آئیں کے دوبارہ؟ 5 ایئر کے روٹ پر آئے واپس۔ اچھا جی، وہاں سے 5 ایئر کا روٹ ہے۔ ہاں اچھا، جی، جب بھی انڈیفینٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پاسپورٹ نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ کب آتا ہے، کتنی دیر بعد؟ دیکھیں جو سیٹلمنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف وغیرہ جی، یا بچے جو آتے ہیں ان کو جب پرماننٹ ملتا ہے تو وہ ویری نیکسٹ ڈے اپلائی کر سکتے ہیں، اچھا جی، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، دوسری جو کیٹیگری ہے 10 سال والی، ان کو 1 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا نیچرلائزیشن کے لیے۔ جب بھی انڈیفینٹ ملتا ہے ہاں اس کے جی، بعد؟ جو ڈسکریشنری لیو والے ہیں ان کو بھی 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ جو ٹائر 2 میں 5 ایئر کے بعد جن کو پرماننٹ ملتا ہے ان کو بھی 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صرف یہ صرف جو سیٹلمنٹ کیٹیگری ہے، میرج کو جو میرج اسپاؤز والی ویزا، اسپاؤس ویزا ہے، جی، ان کے لیے کنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا، حالانکہ پہلے ہی 10 سال گزارے ہیں، 1 سال پھر ویٹ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، چلے بہرحال۔ برکب یہ ایک انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ 1 سال، میرے خیال میں یہ فیوٹائل ہے، کیونکہ اس میں ریکوائرمنٹ وہی ہوتی ہے جو پرماننٹ کے لیے ہے۔ مثلا اس میں انگریزی کا ہوتا ہے B1 پاس کرنا، جی، اور لائف ان UK، اور یہی نیچرلائزیشن کے لیے ہے۔ جی، تو البتہ جو اوور 65 ہیں ان کے لیے ایگزمپٹ ہے انگریزی۔ ظاہر ہے ان کے لیے۔ ہاں جی، تو ابھی جو کچھ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بھی تبدیلی آئی جس میں آپ اگر پیرنٹس کو بلانا چاہیں اور وہ بوڑھے ہوں، اس کی اس کی بھی کوئی ایج لمٹ ہے کہ اب نہیں 75 اس سے کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ 9 جولائی 2012 کو جب یہ رول چینج ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے پہلے تھی، اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ جو اوور 65 ہو پیرنٹ اور فائنینشلی ڈیپینڈ کرتا ہو اور ریلیشن شپ وہ اسٹیبلش کرے اور کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر نہیں ہے اس کا اس ملک میں، تو اس کو آسانی سے ویزا مل جاتا تھا۔ صحیح جی، پھر یہ جو تبدیلی آئی 9 جولائی 2012 میں، تو اس میں یہ انہوں نے جو تفریق تھی اوور 65 اور بلو 65 یہ ختم کر دی۔ اچھا جی، بلو 65 کے لیے یہ تھا کہ ایکسیپشنل اور کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز ہوں، صحیح جی، سچ ہے، انسرماؤنٹیبل۔ اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی آپ کو ایسی بیماری ہو جس کا آپ کو 24 آور کیئر کی ضرورت پڑے، کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر اس ملک میں نہ ہو، اور یہ بہت ہی مشکل ہے اس کو انسرماؤنٹیبل ریکوائرمنٹ پوری آبسٹیکلس کو اوور کم کرنا۔ صحیح جی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب 160 180 لوگوں کو پورے سال میں ویزا ملتا ہے اس کیٹیگری میں پوری دنیا میں، تو یہ بہت ہی کم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس پر بھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً بتایا تھا کہ BMA جو یہاں کی میڈیکل ایسوسیشن ہے، جی، انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے ہوم سیکرٹری کو کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جائے اگر یہ اپنے پیرنٹس لانا چاہتے ہیں۔ تو بے شمار لوگ ہیں جن کے پیرنٹس بہت ایلڈرلی ہیں، جی، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کا کوئی نہیں ہے وہاں پر لک آفٹر کرنے کے لیے، تو اب انہوں نے جابیں یہاں پر کر لی ہیں، ریزائن کر کے واپس جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، صرف ان کو لک آفٹر کرنے ان پیرنٹس کو کو۔ لک آفٹر کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے اب BMA نے ایک اپیل کی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے کہ انہوں نے کسی ایشو پر کوئی سٹینڈ لیا ہے، صحیح جی، کیونکہ یہ ہیومنٹیرین ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، اچھا ہی، تو اس پر ایکسکیوز می، تو اس پر انہوں نے اب سٹینڈ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری اس پر کیا ڈیسیژن لیتی ہیں۔ صحیح ہے جی، نہیں واقعی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ریز کیا گیا ہے، امید ہے کہ اس کا کوئی اچھے ڈیسیژن لیا جائے گا جو
ہیومن رائٹس کے ان کی تکلیف کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز ڈاکٹر ہیں جو یہاں پر NHS کو سرو کرتے ہیں. جی 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 اور ان سب کو یہ ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ عام بندے جو میڈیکل پروفیشن میں ہیں وہ تو ویسے ہی بڑا ایک امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے جو یہاں جانیں بچاتے ہیں, اپنی بڑی امپورٹنٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو عام آدمی ہے اس کے کیا چانسز ہیں؟ اس کے فی الحال تو بہت کم ہے. جی اٹس اے ویری ہائی تھریش ہولڈ. یہ تو کورٹ آف اپیل تک میٹر گیا ہے اور وہاں سے ڈسمس ہوا ہے. لوگوں نے اس کو ہیومن رائٹس پر چیلنج کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے آرٹیکل 8 کے تحت. لیکن کورٹ آف اپیل نے کہا ہے نہیں کمپیٹیبل ہے. بٹ دیر ول بی اے کیسز ویئر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیز ٹو کنسیڈر کمپیشنیٹ ایشو اینڈ گرانٹ دا ویزاز. ان کی لیکن ٹوٹل ڈسکریشن ہے, ٹوٹل ڈسکریشن ہے. اور ہی کین سے یس اور نو. یا اس کے بعد اپیل رائٹ نہیں ہے. اپیل رائٹس ہیں. تو اپیل پھر کہاں ہوتی ہے؟ اپیل فرسٹ رائٹ ٹریبیونل میں ہوتی ہے. جی جی. اگر وہاں سے رہ جائے تو پھر آپ اپر ٹرائبیونل میں جاتے ہیں, پھر آپ کورٹ آف سیشن یا کورٹ آف اپیل میں جاتے ہیں. اچھا جی. اور اینڈ سو آن. ہاں جی, وہ تو لوگ گئے ہیں. میں خود پریوی ہوں بہت سارے کیسز کا. ہائی کورٹ تک لوگ گئے ہیں, کورٹ آف سیشن میں گئے ہیں, ہار گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ کمپیٹیبل ہے ہیومن رائٹ سے. تو اس بنیاد پر میں تو پرسنلی بلیو کرتا ہوں یہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کئی ڈیکیڈ سے ٹیکس پیئر ہیں. یہ ڈاکٹروں کی مثال لے لیں. ایوریج ڈاکٹر جو ہے 30,000 سے 40,000 پاؤنڈ ٹیکس پے کرتا ہے پر اینم. جی. اور ایسے لوگ جو اکانومی کو اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جی جی اور پھر وہ تنگ آ کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ایک نہیں, یہ ہزاروں کے حساب سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ریزائن کر کے گئے ہیں جن کے پیرنٹس ایلڈرلی تھے اور وہ ان کو نہیں یہاں پر, ان کو اجازت نہیں ملی ادھر لانے کی, اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کے کنٹری میں چلے گئے جہاں سے بھی ہیں, ساؤتھ ایشین کنٹری سے یا کسی اور کنٹری. تو یہ بات صحیح ہے. شعیب صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آخری 1 منٹ میں کوئی اور آپ میسیج دینا چاہیں تو. ہاں, وہ آج یہ ایک سوال آیا تھا کہ اگر ویزا لگ گیا ہے اور آپ اس ملک سے ٹریول نہیں کر سکتے, کیونکہ اکثر لوگوں کا ویزا جو ہے وہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا. جی. تو اس کے لیے ہوم آفس نے ایک ای میل رکھی ہے. اگر آپ 30 ڈیز سے اوپر ہو گئے تو آپ وہ ای میل کر سکتے ہیں ہوم آفس کو, اور آپ کو بغیر کسی فیس کے وہ ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا. چلو, without giving any fees. دیٹس اے گڈ نیوز فار دیم. ہے جی. بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں بہت اچھی باتیں اور یقیناً بڑی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں, معلومات دی ہے لوگوں کو, اور یقیناً ان کے لیے بہت سود مند ہوگی. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے محمد شعیب صاحب فرام شعیب لا ایسوسیٹ سے. تو ہم پروگرام کا سلسلہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تک اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.